رانا ثنا کہتے ہیں جی یہ راستہ تصادم ہے تو پھر ٹھیک ہے ہم بھی اپنا پورا زور لگائیں کہ تو یہ پورا زور ہے آرٹیکل 6 بین اور نظر ثانی سب دعا بعض دفعہ تو خواری ہو جاتی، بعض دفعہ بندہ خود کہتا ہے کیا خوار کر مجھے آ کے. مطلب مجھے سچی بات ہے عطا اللہ تارڑ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ یا ایک پولیٹیکل پارٹی کے آج ترجمان یا وزیر اطلاعات نہیں لگ رہے تھے. ابھی اسی سپریم کورٹ میں آپ جا رہے ہیں یہ فیصلہ لینے جس نے 4 دن پہلے یہ کہا کہ پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی تھی، پولیٹیکل پارٹی ہے. یعنی کہ وہ اپنے فیصلے میں یہ لکھ چکے ہیں کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے. اور ایک تو آپ نے ان کا مینڈیٹ چرایا، آپ فارم 47 پہ آئے، آپ کی اکثریت اس پہ آئی، آپ کے اپنے لوگ کہتے رہے اور ابھی بھی کہتے ہیں. اس کے باوجود آپ سب سے زیادہ پاپولر پولیٹیکل پارٹی کے خلاف اس کو بین لگوانے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، مطلب اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے. ہماری سیاستدانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ جب دوسرے کے خلاف کوئی اس طرح کا ایکشن لینے جا رہے ہوتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ کل کو یہ سچویشن ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہے. مطلب یہ اور آرٹیکل 6 کیا اتنا آسان ہے کہ جی آرٹیکل 6 ہم لگا دیں گے اور بس اس کے بعد معاملات ختم ہو جائیں گے. آرٹیکل 6 کا پنڈورا باکس کھولنا ہے تو پھر وہ بہت دور تک جائے گا، اس میں بہت سے لوگ آئیں گے اور اگر یہ ملک افورڈ کرتا ہے تو بسم اللہ آئیں آ کے یہ شروع کر دیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد لگ ایسے رہا تھا کہ شاید آپ کہیں سینس پریویل کرے گی اور اس کے بعد یہ سمجھا جائے گا کہ چلیں یار آپ پی ٹی آئی کو یہ کہیں گے کہ چلیں ایک تو آپ کی تشفی ہو گئی نا، چلیں یہ آپ کو مخصوص سیٹیں آپ کو دی جا رہی ہیں، آپ آئیں اس پہ قومی دھارے میں آئیں، آپ پارلیمنٹ میں موجود ہیں، اپنا رول پلے کرنا شروع کریں، مذاکرات کریں، چیزیں ٹھیک کرنے کی طرف جاتے ہیں. لیکن نہیں لگتا ہے کہ شاید ضد اور انا اتنی بڑی ہے کہ وہ ملک کا کسی کو فکر ہی نہیں ہے، اس کے مفاد کا کسی کو وہ خیال ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں مطلب مجھے یہ بتائیں کہ کون آ کے آپ کے یہاں وہ کرے گا انویسٹمنٹ ان حالات میں. مطلب آپ یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو بڑھاتے جا رہے ہیں اور ساتھ آپ کو یہ امید ہے کہ جی ہماری معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی، یہاں لوگ انویسٹمنٹ بھی کریں آنگے. حضور اس طرح نہیں ہوا کرتا، آپ کو کنڈیوسو ماحول دینا پڑتا ہے. انویسٹر جب آتا ہے تو وہ بہت سی چیزیں دیکھ کے آتا ہے نا کہ میں انویسٹ کرنے جا رہا ہوں جہاں وہاں سے مجھے کچھ ملے گا بھی یا نہیں. مطلب اس طرح کے بچگانہ فیصلوں سے وہ آپ پہ اعتماد کر لے گا، اس طرح نہیں ہوگا. آپ سپریم کورٹ آپ کے خلاف فیصلہ دے چکی ہے، آپ ریویو میں آپ جائیں گے، جو کوئی تشفی آپ کی نہیں ہو سکی، تسلی چیزیں رہ گئی تھی جس پہ بھی آپ تنقید بھی کر رہے ہیں اس کا جواب بھی آ جائے گا. اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا. اور آرٹیکل 6 تو خیر مہربانی آپ کی نہ جائیں اس طرف، یہ بہتر ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ یہاں کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، سب نے کسی نہ کسی موقع پہ وہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی ہے اس ملک میں. اس لیے آپ کسی ایک کو ٹارگٹ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ باقی بچ جائیں گے، نہیں ہوگا. اس لیول تک تصادم کی کیفیت نہیں بننی چاہیے تھی. ہاں اگر گورنمنٹ کسی اور ادارے کے 2 اداروں کے درمیان تصادم جو بظاہر اس وقت سمجھا جا رہا ہے کہ شاید عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ میں تصادم ہے، اگر اس کا حصہ بننے جا رہی ہے اس کا نقصان بھی گورنمنٹ کو ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. مطلب آپ کے پاس تو پہلی اکثریت بہت تھوڑی ہے، ذرا سا یہ ادھر ادھر ہونا معاملہ اور اس کے بعد آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے یعنی ہم کہاں گئے. تو ہر چیز کی دیکھیں ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے. چیزیں جب حد سے آگے نکل جاتی ہیں نا تو پھر وہ بیک فائر کرنا شروع کرتے ہیں آپ کے فیصلے، پھر نقصان ہونا شروع ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس لیول تک اب بھی مطلب ظاہر ہے وہ ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں نا، کیونکہ ہماری بات تو کسی نے ماننی نہیں ہوتی کہ اب بھی آپ جس لیول تک پہنچ گئے ہیں یہاں سے بھی واپسی کا راستہ موجود ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چیزیں چلی جائیں تو پھر آپ کو مبارک ہو. کیا آپ کو لگتا ہے نون لیگ ہی یہ فیصلے کرے کیونکہ حکومت تو دونوں ہے نا، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی بھی ہے اور نون لیگ بھی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی کے لیے بڑا آسان ہے ان فیصلوں سے بری ذمہ ہونا. جب نون لیگ کی گورنمنٹ یا ان کا وزیر اطلاعات یہ کہتا ہے کہ اتحادیوں سے ہم نے مشورے کے بعد یہ کر رہے ہیں
تو اتحادی تو وہ ہے نا جو کیبنٹ کے اندر ہیں، کیونکہ اپروول تو انہوں نے کیبنٹ سے لینی ہے، کیبنٹ پہ پیپلز پارٹی نہیں ہے. انہوں نے ریویو کے بارے میں کہا تھا، جی ریویو پہ کہا تھا عطا تارڑ نے. کیا چیز؟ ریویو پہ، سپریم کورٹ میں ریویو پہ. چلیں سپریم کورٹ میں ریویو ڈالنے پہ اتحادیوں سے ادروائز پیپلز پارٹی کے لیے بڑا آسان ہے یہاں سے پیچھے ہٹ جانا کہ جی ہم کہیں نہیں ہیں. اور پیپلز پارٹی پہ ظاہر ہے اس کے مطلب واضح موقف آنے سے پہلی بہت تنقید ہو رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ کہ پیپلز پارٹی اس پہ کہاں کھڑی ہے، کیونکہ وہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ پیپلز پارٹی تو کہتی رہی ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی پر پابندی کے مخالف ہیں، لیکن جب تک کوئی ان کی طرف سے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں آئے گی ہم اس پہ کمنٹ کر نہیں سکتے. جب آئے گی اس کے بعد پھر ہم دیکھیں. فیصل صاحب ہم تو سمجھ رہے تھے کہ چلیں جی 8 فروری کو انتخاب ہوگا، بڑی امیدیں تھی اس انتخاب سے، اور اس کے بعد حکومت بنی. اب کہہ رہے تھے جی اب بجٹ آ گیا، اور اب معاشی طور پر عوامی پرسپیکٹو میں یہ سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں، بجٹ آ گیا، اب چلیں جی یہ رونا رویا جا رہا تھا کہ کہاں ٹیکس زیادہ کہاں کم، عام آدمی کو ریلیف ملے گا یا نہیں. لیکن اب یہ جو پولیٹیکل سچویشن بن گئی ہے اور بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اس ساری سینیریو میں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اور وہ سیاسی عدم استحکام اور یہ ساری جو سٹوریز ہیں یہ پھر کہاں سٹینڈ کر رہی ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ کے جو سوال کا ایک جملے میں جواب دیا جائے نا، اگر ہم نے 8 فروری کو سبق سیکھ لیا ہوتا تو شاید ہم آج جس بدترین صورتحال کا، جس بدترین معاشی مسائل کا شکار ہیں، کم سے کم یہ صورتحال نہ ہوتی. کیونکہ ہم یہ سبق نہیں سیکھ رہے تو ہمیں مزید جو ہے ابتر صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. لیکن یہ انسانی ذہن بھی جو ہے وہ بھی سوچنے سے قاصر ہے اس سے زیادہ ابتر صورتحال کیا ہوگی، لیکن ہوگی. یہ ہمارے میں جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، کیونکہ اس انا کی جو جنگ ہے اس کی قیمت تو ہم نے ادا کرنی ہی کرنی ہے. میں بہت ہی احترام کے ساتھ عامر بھائی سے تھوڑا سا غصے میں آ جاتے ہیں، غصہ کیے بغیر وہ لوگ غصہ مت کیجیے گا، صرف سوچیے گا ضرور. یہ جو کہہ رہے ہیں لڑائی ہے تو پھر لڑائی ہے، بھائی کس کی کس سے لڑائی ہے اور یہ کیوں لڑائی ہے، یہ میں نے کہا ختم کیسے ہوگی؟ چلیں اس طرح کے فیصلے کرنے جا رہی ہے، آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے، پابندی کی بات ہو رہی ہے، مخصوص نشستوں پر نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب ایک تو یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے عامر صاحب، پھر اس کی زد میں کون کون آئے گا، آرٹیکل 6 اور سیاسی جماعت کی پر پابندی، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ملک میں مزید سیاسی عدم استحکام نہیں بڑھے گا؟ آخری فکرے سے شروع کرتا ہوں کہ مزید عدم استحکام، اس سے زیادہ بڑا عدم استحکام کیا ہو سکتا ہے کہ سب ادارے، ریاستی جماعتیں سب ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست و گریباں ہیں اور بس نفسا نفسی کا عالم ہے اس وقت. اور ایک جو ہے نا بھاگ دوڑ ہے کہ بس میں لے لوں اور میرے سے جائے نہیں. اس وقت تو بحث یہ ہو رہی ہے، اور شاید خاقان عباسی صاحب نے بڑا پورا سچ بولا زور لگا کے کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آرٹیکل 6 سپریم کورٹ میں جائے گا. تو عطا تارڑ نے کہا بھی یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم لے کے جائیں گے، کیونکہ وہ جو رولنگ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے